نقیب ہندوستان حضرت قاری مناظر حسین صاحب اللہ، مخلص فی اللہ حضرت مولانا فرقان صاحب اللہ، طوطی چمنستان رضا جناب سیف اللہ سلطانی صاحب اللہ، اور اس منبر پر تشریف فرما اس علاقے کے جملہ علماء کرام، قائد کرام، وابستگان اور اس عرس پاک کی مبارک محفل میں تشریف لانے والے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا آج اللہ کے مقدس ولی سید عباد اللہ شاہ صاحب کے عرس کی نورانی تقریب میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ پروگرام بعد عشاء سید عبید میاں صاحب کی صدارت میں اور ان کی نگرانی میں یہ لگاتار چلتا رہا۔ نعت و مرقبت ہوتی رہی، میرے خیال سے یہ پہلی تقریر ہونے والی ہے آپ کے سامنے، لیکن الحمدللہ آپ کی نشستوں کو دیکھ کر کے، آپ کے چہروں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ آپ یقیناً باذوق حضرات ہیں اور واقعی اولیاء کرام سے وابستہ حضرات ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس وابستگی کو اور مزید جو ہے اس وابستگی میں اضافہ فرمائے۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل عرس پاک کی محفل ہے۔ مدالے میں تشریف لانے والے دور دراز سے تمام جتنے بھی زائرین حضرات ہیں یا ملالہ شریف کے رہنے والے، یہ بات اپنے دل و دماغ میں اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ محفوظ رکھ کرنا کہ اولیاء کرام کی محفل میں بڑے ادب کے ساتھ آیا جاتا ہے اور بیٹھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ علماء ہیں۔ ہمارے اسلاف کہہ گئے کہ علماء کی بارگاہ میں زبان سنبھال کر اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں دل سنبھال کر بیٹھا، اس لیے کہ علماء زبان کی پکڑ کرتے ہیں جبکہ اولیاء دلوں پر ہونے والے خطرات سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ بے شک آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وجہ صرف ایک ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی نسبت اللہ سے، اور ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان سے محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو اٹھا کے کچھ دے دیا وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو اٹھا کے کچھ نہ دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں 1400 صدیاں پہلے سرکار فرما گئے فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کے ولی کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہمارے ایمان کے تکمیلے پر یہ مہر ہے، ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم نے ان سے محبت کی ہے صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے رسول دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لو کانا عبدین تحابا فی اللہ، کہ اگر دو انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اب سرکار نے آگے ارشاد فرمایا واحد منہما فی المشرق والآخر فی المغرب، سرکار ارشاد فرماتے ان میں سے ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو۔ مدالے والوں نہیں سمجھے، جو محبت کر رہا ہے وہ مدالے میں ہے، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ بغداد میں ہے۔ جو محبت کر رہا ہے وہ مدالے میں ہے، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ اجمیر میں ہے۔ جو محبت کرنے والا ہے وہ مدالے میں ہے، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ کلیر میں ہے۔ جو محبت کرنے والا ہے وہ مدالے میں ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ جنیٹا میں ہے۔ محبت کرنے والا مدالے میں ہے، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ بریلی میں ہے۔ محبت کرنے والا مدالے میں ہے، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ بریلی میں ہے۔ محبت کرنے والا یہاں ہے، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے لجمع بینہما یوم القیامہ، اللہ ان دونوں کو قیامت میں اکٹھا فرما دے گا۔ جو محبت کرنے والا مدالے میں ہے، جس سے محبت کی جا رہی وہ بغداد میں ہے، تو مدالے والے کا ہاتھ پکڑ کے بغداد والے کے قریب بٹھانا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ 14 صدیوں پہلے بتا گئے۔ محبت کرنے والے اور جس سے محبت کی جا رہی وہ قیامت میں اللہ ان دونوں کو جمع کر دے گا۔ اب یہ دیکھے گا اوپر نیچے ہے اللہ میں کہاں اور بغداد کے غوث پاک کہاں، میں کہاں، کربلا والے کہاں، میں مدالے والا کہاں، اجمیر محلہ والے کہاں، میں کہاں، یہ بریلی والے کہاں۔ یہ ابھی اسی کشمکش میں ہوگا، آواز آئے گی یقول ھذا الذی کنت تحبہ فی جا یہ جس کے برابر میں تو کھڑا ہے، یہ وہی ہے جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ مدالہ شریف کے عرس میں آنے والوں، آپ نے آ کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، اللہ کے ولی سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ یہاں تک آنا تمہارا کام تھا، ان سے ملانا اس کا کام ہے۔ ان سے ملا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ نسبت ہے تبھی تو آئے۔ آج پتہ نہیں قاری یوسف صاحب جو یہ چاہ رہا ہے کہ آج خانقاہی تقریر ہوگا، نسبت کی بات ہے، ہم نسبتی ہیں تبھی آئے ہیں۔ نسبت والے بڑے ہی اللہ اکبر کبیرہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں؟ کیسے خوش نصیب؟ دہلی میں ایک پنساری کی دکان تھی، اس کی دکان پہ ایک فقیر آیا، سن رہے ہیں اس میں آنے والوں؟
سن رہے ہیں آپ؟ پنساری کی دکان تھی، اس کی دکان پر ایک پھٹے پرانے کپڑے، اور کیسا شخص آیا جس کے بارے میں رسول اللہ نے 14 صدیوں پہلے بتایا، ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ سرکار نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے، حالت یہ ہوگی، لیکن مقام ہوگا لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اگر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے۔ اسی حال کا، اسی کیفیت کا مالک وہ فقیر آیا اور مانگنے لگا ایک آنا دے دو، ایک آنا دے دو۔ اب دکانیں آپ بھی چلاتے ہوں گے، جب دکانوں پہ گاہک زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اسے فقیر کو نپٹائیں یا گاہکوں کو نپٹائیں۔ اس کے دماغ میں بھی یہ ٹینشن اس نے جڑا دیا ہے، فقیر بعد میں آنا جا، دیکھ چلنے میں بھی بھیڑ ہے۔ اتنا کہنا تھا تو وہ فقیر آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، او پنساری، او دکاندار، ایک آنا دیتا ہے یا دکان پلٹ دوں؟ ایک آنا دے گا یا دکان پلٹ دوں؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہ دکاندار نا یہ جملہ سن کر کے خاموش ہوا، اس لیے کہ وہ نسبت والا تھا، جو آنکھوں کو جیسے تیسے نپٹایا اور اس فقیر سے کہا کہ جناب فقیر صاحب، ایک آنا نہیں 2 آنا دوں گا، لیکن کچھ ویٹ کرنا پڑے گا۔ دکان بند کی، فقیر کو وہیں کھڑا کیا اور پہنچ گیا کہاں؟ اپنے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچا، ننگے پیر، میرے پیر بچا لو، میرے پیر بچا لو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے میری مرید، ایسی جلدی اجلت میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ آج تک اس سے پہلے آیا تھا ایسی حالت میں نہیں آیا، آج ننگے پیر بھاگتا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ سرکار پہلے دکان پہ چلو تب جا کر کے بتاؤں گا کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان اپنے مرید کے ساتھ چل دیے، مرید آگے آگے، پیر صاحب پیچھے پیچھے، مرید آگے آگے، پیر صاحب پیچھے پیچھے۔ مرید نے لے جا کر کے حضرت نظام الدین کو اپنی دکان پہ کھڑا کیا اور کہا کہ حضرت یہ سامنے جو کھڑا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آنا دو یا پھر تمہاری دکان پلٹ دوں گا۔ میرے پیر کیا بات ایسی ہے؟ کیا بات ایسی ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی آنکھیں کھولی، ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ خیال کرتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی۔ ہمیں اور تمہیں دیکھنا ہو تو ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، لیکن جب عباد اللہ شاہ کو دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کرنے کی کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی، اور کھولنے کے بعد فوراً اپنے مرید سے کہا، اے مرید جلدی سے دے دے، قسم خدا کی یہ جو کہتا ہے کر کے دکھا دے گا۔ پیر صاحب کی بات تھی، ماننی تو پڑتی، پیر صاحب کی بات تھی، ماننی پڑتی۔ ہوا یہ کہ ایک آنا تو دے دیا، فقیر سے کہا جائیے، لیکن وہ تو چلے گئے، پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا، کہا یہ تو بتا دو مجھے کہ یہ پلٹ کیسے دیتا۔ ایک آنا تو دے دیا، لیکن میرے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء یہ تو بتا دو کہ یہ پلٹ کیسے دیتا، پلٹ کیسے دیتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے ارشاد فرمایا، اے میرے مرید، جیسے تو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ایسی میں نے بھی کھلی آنکھوں سے دیکھا، تو مجھے بھی وہی نظر آیا جو تجھے نظر آیا، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر دیکھنا شروع کیا۔ اس کے اندر میں نے غور کیا کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ہے کیا؟ میں نے اس کے اندر غور کیا، اس کے اندر کوئی ایسا کمال نہ پایا۔ پھر اس کے پیر میں غور کیا، اس کے اندر کمال نہ پایا۔ پھر اس کے پیر کے اندر دیکھا، اس کے اندر بھی ایسا کمال نہ پایا۔ پھر میں نے اس کے پیر کے اندر دیکھا، اتنا کمال نہیں پایا۔ میری نظر پڑتی گئی، پیروں پہ نظر پڑتی گئی، کسی میں کوئی کمال نظر نہ آیا۔ میری نظر پڑھتے پڑھتے، پیروں سے پڑھتے پڑھتے، بغداد کے پیرانے پیر تک پہنچی۔ خانقاہ قادریہ میں بیٹھ کر سرکار سے بات کر رہے، نظام الدین دلا دے، یہ
فیضان معظمی اور اس سے عبادی حضرت علامہ مفتی سید جہاں کے صاحب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سے عبادی میں تشریف لانے والوں ہمیشہ نسبت مضبوط رکھنا جی بے شک نسبت مضبوط اور نسبت کے بارے میں ہمارے امام 100 سال پہلے بتا گئے تجھ سے در واہ 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 در سے بے شک در سے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے سچ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے نور کا ڈورا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث پالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آخر وہ ہے قلبہ بے شک سبحان اور سے عبادی میں تشریف لانے والوں بڑے خوش عقیدہ آپ لوگ کو ہمیشہ مضبوط نسبت رکھنے والوں کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا بے شک یہ نسبت ہی ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے ورنہ بتاؤ میرے غوث پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ میں بغداد میں بیٹھا ہوں اور میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق سے پکارے میں ضرور اس کی مدد کو پہنچوں گا یہ وجہ کیا ہے یہ وجہ نسبت کی تو ہے نسبت کی ہے اور یہ جس سے نسبت ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ تو اللہ کے ولی ہے ارے سے اگر نسبت ہو جائے تو تمام بغلے کھلے پھرتا ہے ایم پی ایم ایل اے سے 2-4 فلوں پہ بات ہو جائے تو پھیلا پھیلا گھومتا ہے لیکن اللہ اکبر اس کی عظمت اور اقتدار کا اندازہ آپ یا میں کیسے لگا سکتے ہیں جس کی نسبت بغداد کے غوث اعظم سے بے شک بغداد کے وقت اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے یہ رفعتیں دی ہیں یہ بلندیاں دی ہے اور سے عبادی میں آنے والوں اولیاء کرام کی عظمت اور رفعت بھی سنتے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ ارے اولیاء کرام کی وہ شان ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے اللہ اپنا نظام قدرت بدل دیتا ہے اپنا نظام قدرت بدلتا ہے دیکھو کیسے بدلتا ہے بنی اسرائیل کے کچھ صالحین تھے جن کو ہم اور آپ اور پوری دنیا اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات اولیاء اکرام کا مرتبہ بنی اسرائیل کے کئی صالحین جن کو اصحاب کہف اور ان کا مرتبہ یہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے اللہ کے ولی ہے اور اللہ کے ایسے مقدس ولی ہے کبیرہ اللہ نے باقاعدہ طریقے سے قرآن پاک میں مکمل صورت میں ان کا ذکر فرمایا اور کیا فرمایا ہے بنی اسرائیل کے کچھ صالحین مختصر کر کے بتاتا ہوں بادشاہ کے خوف سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور لوگوں کو راہ صداب دکھانے کے لیے دقیانوس بادشاہ کا شہر چھوڑ کر کے ایک غار میں پناہ گزین ہوتے ہیں مختصر یہ کہ اس پناہ میں اس غار کی پناہ میں آنا غار کی پناہ میں آنے کے بعد چاروں طرف سے غار کھلی ہے اوپر سے غار کھلی ہے اللہ رب العزت ان کے اوپر نیند طاری فرماتا لیکن اللہ اکبر کبیرہ آپ دیکھیں رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ سوئے ہوئے تھے تمام اللہ کے ولی لیکن جب سورج نکلتا تھا اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اولیاء اکرام کی شان بتا رہا ہوں کہ جب سورج نکلتا تھا تو ان سوئے ہوئوں کو کہیں تکلیف نہ دے اس لیے کبھی جانب یمین یعنی داہنی طرف ہٹ کر کے نکلتا تھا اور جب ڈوبتا تھا تو اللہ کے ولی کے احترام کے لیے جب ڈوبتا تھا تو بائیں جانب سے ہٹ کر کے نکلتا تھا یعنی موسم کے بدل کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو یہ اتحاس ہے اب میں علماء کرام بیٹھے ہیں اب ان کی موجودگی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو سورج کا ایک جگہ سے نکل کر کے دوسری جگہ ڈوب جانا یہ نظام قدرت ہے قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا قرآن کہتا ہے لوگوں سنو سورج اپنے احاطہ اور مستقر میں رہتا ہے یعنی اللہ نے جہاں پر اس کا راستہ لکھ دیا ہے
سورج وہیں سے نکلتا ہے وہیں پر ڈوبتا ہے، وہیں سے نکلتا ہے وہیں پر ڈوب جاتا ہے اسی راستے پہ. لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھو کہ 300 سال تک اللہ نے اپنے ولیوں کی خاطر اس سورج کی تقدیر کو پلٹ دیا اور حکم دیا ہے سورج میرے مقدس ولی آرام فرما ہے، خبردار انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، جا اپنا راستہ بدل دے. ارے راستہ بدل دے، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میرے ولی کو تکلیف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرص عبادی، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا ان کے ساتھ ایک کتا ہے. اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا ہے. قرآن میں اس کتے کا ذکر ہے. میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اولیاء کی صحبت میں انسان نہیں بلکہ کتا رہ لے اس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے تو پھر اس بندے مومن کا عالم کیا ہوگا جو انسان ہو اور پھر اللہ کے ولی کی صحبت میں اپنی زندگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے پیاروں نسبت ہے اپنی مضبوط رکھو. اولیاء اکرام یہ ایسی عظیم جماعت ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے نظام قدرت بدل دیتا ہے، نظام قدرت بدلتا ہے. اللہ رب العزت کے یہ مقدس ولی ان کی زندگی پر اگر آپ گفتگو کریں گے قسم خدا کی پوری زندگی ہماری لگ جائے گی. لیکن یاد رکھنا اور سے عبادی میں آنے والوں قسم خدا کی اولیاء اکرام نے محض کرامتیں نہیں دکھائی ہے بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ بتایا لوگوں کرامتیں تو بہت ہوتی ہے لیکن اصل ولی تو وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، رسول اللہ کے دین پر مکمل طریقے سے اللہ پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور عمل کب کرو گے جب تم اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سیرت کو پڑھو گے اور اس سے سیکھو گے. اور کیسے سیکھو گے کیسے جب تم نے کوئی علم سیکھا. اولیاء اکرام سے کیسے سیکھے جب ہم نے علم سیکھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم کیا رکھا ہے، بہت سارے پیر ایسے کہتے ہیں بھئی علم کا کیا ہوگا. اور جہاں قاری صاحب بات آتی ہے باتیں کرنے میں تو بہت ہے لیکن وقت چونکہ گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر میرا یا ان کا جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں تقریر چاہے کسی پر بھی ہو ذکر اعلیٰ حضرت کا بھی آتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا بھی آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اپنے ہمارے پیر کا ذکر کر نہیں رہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے پیر کا ذکر نہیں کر رہے. آپ کو ایک جملہ بطور امانت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پہنچا بھی دیں. ارے اعلیٰ حضرت کو اپنے پیر سے نہ پانے والے، اعلیٰ حضرت کو اپنے پیر سے نہ پانے والے، ارے اعلیٰ حضرت نے کنویں میں سے پان نہیں نکالے. اعلیٰ حضرت نے 1400 کتابیں رسول اللہ کی دین کی خدمت کے لیے لکھی. تو جب قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہوگا، جب قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہوگا یہ آیت کریمہ پوری سورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آقا کا ذکر ہوگا غلام کا ذکر ہوگا اور پھر ایسا غلام جو یہ کہہ دے اس غلامی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اصل تک میرے گلے میں رہے پھٹا. غلامی اور ایسی غلامی اگر سرکار کی بات آئی تو یہ دیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے.
اور جب بارگاہ غوثیت کی بات آئی تو کہہ دیا، کیا کہا، اس غلامی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، جب تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس سے عبادی میں تشریف لانے والوں، جس طرح سے اصحاب کہف کا ذکر بغیر کتے کے مکمل نہیں ہو سکتا، اصحاب کہف کا ذکر بغیر کتے کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ فی زمانہ اور قیامت تک ہماری کوئی بھی محفل غوث پاک کی ہو یا بغداد والے کی ہو یا مدینے والے کی ہو، بغیر اعلیٰ حضرت کی مکمل خانقاہ معظمیہ سے آنے والے سید ریحانیہ صاحب نے تو بھیا ایسا جملہ بول دیا کہ بھئی انہوں نے تو سب کو ختم کر دیا۔ میرے پیاروں، میں نے سب کو ختم نہیں کیا، میں نے ایک کو بڑھایا۔ جی بالکل، ختم نہیں کیا، میں نے بڑھایا ہے۔ ختم تو تب ہو جب میں یہ کہوں فلانے کا ذکر نہ کرو اور فلاں کا کرو۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ محفل ہو چاہے والے سے پاک، محفل ہو چاہے مدارے پاک، محفل ہو چاہے سادے پاک، محفل ہو چاہے قطب اعظم جنید والوں، محفل ہو چاہے شاہ عباد اللہ صاحب، ارے محفل کسی کی ہو، سیدوں کے اللہ اکبر در سے وابستہ رہنے والے امام احمد رضا کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ باتیں کون کرے گا؟ جو پڑھا لکھا ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، یا آپ کے تعلقات میں اگر کوئی ہو ایسا انسان جو اعلیٰ حضرت سے تھوڑا ہٹا ہوا ہو، اس سے آپ سیدھی سیدھی یہ بات کرنا، بیٹا سب کچھ دماغ سے نکال اور فتاوی رضویہ پڑھ، اور پڑھنے کے بعد میرے پاس آ اور بتا کہ بتا واقعی ہم جو کہتے ہیں وہ حقیقت ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت نے کرامتیں نہیں چھوڑی، اعلیٰ حضرت نے پیروں کو اڑانے والے خلفاء نہیں چھوڑے، اعلیٰ حضرت نے مریدوں کو ایسا نہیں چھوڑا جو وہ والا حساب ہو تو پیر توڑ نہیں رہا لیکن مرید اڑا دے۔ اعلیٰ حضرت نے قسم خدا کی وہ کتابیں چھوڑی ہے، اسے آپ پڑھو اور پھر خود فیصلہ کرو، اور اپنے بچوں کو ان سے عارف کرو۔ دنیاوی علم ہو یا پھر دینی علم ہو، جو بھی علم ہو، آپ سکھانا چاہتے ہیں دینی علم بھی سکھائیں، دنیاوی علم۔ اگر کوئی یہ کہے پیر کہیں سے آ کر کے علم کچھ نہیں ہوتا، علم کچھ نہیں ہوتا، تو ان سے یہ بتاؤ کہ اگر علم کچھ نہیں ہوتا تو بتا بغداد والے نے یہ کیوں کہا، درست العلم حتی سے تو خطبہ، کہ میں اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے خطب بنا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا معاملہ تو ایسا۔ آخری بات کر کے میں آپ سے ودا ہوتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے محدث یہ علماء بتائیں گے، ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار غوث پاک کے مرید نے ایک محدث صاحب سے کہا کہ بھئی محدث صاحب، آپ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث بھی، آپ ایسا کریں ایک دن ہمارے پیر صاحب کے پاس بھی چلے جائیں، ذرا ان سے بھی تو جا کر کے دیکھیں، ان کی محفل میں جا کر کے بھی تو دیکھیں کہ واقعی آپ جو آپ کے پاس علم ہے وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک عالم اور پیر کے پاس ایک وقت کا محدث اور پیر کے پاس بڑا عالم، جب اللہ محض علم عطا فرماتا ہے، محض علم نہیں دیتا ہے، محض علم معرفت نہیں دیتا، تو وہ کسی کو بھی لاتے ہی نہیں اپنی قسم خدا کی۔ یہ بتاؤ آج سے 100 سال پہلے، 105 سال پہلے، بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی عالم تھا؟ بتاؤ، بولو۔ ان کے زمانے میں کبھی تو اعلیٰ حضرت تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مانیرہ مقدسہ میں پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم تو تھا، نور علم مانیرہ سے ملا۔ بے شک۔ عالم جتنا بڑا ہو، کبھی بھی اولیاء اکرام کا گستاخ نہ بنے۔ بے شک۔ کبھی پیران اوزان جو حقیقی پیر ہے، کبھی ان کی گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ جامی علیہ رحمت و رضوان، رومی علیہ رحمت و رضوان اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر
علم کلام پر بحث فرما رہے تھے، علم کلام پر، علم کلام کا مسئلہ تھا، تو سمجھاتے مسئلہ، تو شاگرد کہتے حضرت سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سمجھا، دوبارہ سمجھایا، حضرت سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ بتا دے، دوبارہ بتا دے، دوبارہ 5 بار کئی مرتبہ بتایا مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ نے، لیکن ان بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اچانک ان کی درسگاہ کے دروازے پہ ایک کوئی پرانے کپڑے والا وہی بڑی صفت آدمی، وہ کہنے لگا مولوی رومی صاحب، مولانا رومی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم سے حل نہیں ہوتا تو ہم حل کر دیں۔ مولانا صاحب تم سے حل نہیں ہوتا تو ہم حل کر دیں، ہم حل کر دیں۔ تو مولانا رومی نے فرمایا کہ آہست کہ تو نہ میدانی، یہ مسئلہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اتنا سنتا تھا بابا کو غصہ آ گیا، مولانا روم کی لائبریری میں گھسے، ساری کتابیں اٹھائی، نکالی، گٹری باندھی اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید احمد صاحب اللہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب اللہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب اللہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ سید احمد صاحب اللہ، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب اللہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ دیکھیے خطیب خصوصی حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب اللہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، بہت اچھا شاندار بیان حضرت علامہ سید یہاں صاحب اللہ فرما رہے ہیں، اور بہت جلد علماء کرام پیرانے طریقت کا قابلہ اور جلوہ گر ہونے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری محفل کے خصوصی